برصغیر کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی اور نعتیہ مشاعرہ۔ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر مراد آبادی صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رند تھے اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا؟ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ اس کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہگار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح شریعت کی سختی سے پابند علماء حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کی بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود علماء حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعتیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخرکار بہت سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عزت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کام گئے۔ سوچنے لگے، میں گنہگار، رند، سیاکار، بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر غونوی نے حکم دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ سرحان نے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا۔ دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا۔ وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے مگر پھر رک جاتے تھے۔ سوچتے تھے مجھے نعت لکھنی ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مداح لکھوں گا؟ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، وہ سخت اذیت میں تھے۔ نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارشیں انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہوں، کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی، لیکن حلق خشک نہیں تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا اور دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگ گئے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بپھرے ہوئے تھے۔ اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا تھا۔ وہ کئی دن پہلے اجمیر شریف پہنچ چکے تھے، جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مشاعرے والے دن آئیں گے۔ جگر اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کہاں پھر یہ مستی، کہاں ایسی ہستی، جگر کی جگر تک ہی میں خواریاں ہیں۔ آخر مشاعرے کی رات آ گئی۔ جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسٹیج سے آواز ابھری، رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں گویاں ہوئے، آپ لوگ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں یا نعت رسول پاک کو، جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ مجمع کو جیسے سام سونگ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ جو جہاں تھا ساکت ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گناہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے، اختلاف ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی، یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں ہے، اس سے کہلوائی گئی ہے۔ نعت یہ تھی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ۔ تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔
ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ۔ کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله